دین نبی کیا ہے؟ آج فضائل بہت بیان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے مصطفیٰ کا ایک لقب نبی الملاحم بھی ہے، جنگوں والے نبی، نبی القتال بھی ہے۔ کبھی کسی نے ذکر کیا ہے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اگر یہ کرنا پڑے گا تو پھر یہ تو سنت ہے اور نبی کی صفت ہے، نبی تو 27 جنگوں میں گئے، جانا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے جنگ میں جانا، جہاد میں جانا سنت نبی ہے، تو پھر ہمیں آستانے چھوڑنے پڑیں گے اور یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ کام ہم سے، یہ مشکل کام ہے۔ ہاتھ چمانا بڑا آسان ہے، ہاتھ چما لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں بیٹھ کے صرف ہاتھ چما رہے ہیں، وہاں میرے آقا احد کے اندر اسی دین کے لیے میرے حضور تشریف لے گئے۔ کافروں نے حضور کو یہاں پتھر مار دیا تھا، یہاں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ کیوں؟ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ بات امن سے ہوتی ہے، امن میں بڑی برکت ہے۔ حضور تو خود رحمت للعالمین ہیں، مصطفیٰ سے بڑھ کر وہ رحمت جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا سے روایت ہے، دہشت گردی اور جہاد میں فرق۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، میں چھیڑ بیٹھا ہوں اور ترچھی نگاہوں سے گھڑی کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ کہ بھائی ابھی تو شروع کر رہے ہیں، اور آج لگتا ہے کہ کئی دفعہ وارنے کے بعد مولوی آج پھر آگے جا رہا ہے، پھر کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ تو میں مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں، میں چند اپنے انشاءاللہ مقرر وقت کے اندر جمعہ ہوگا اور آپ حوصلے کے ساتھ بیٹھیں۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہیں سے جہاد، اور جہاد جو ہے جس کے دل میں حضور فرماتے ہیں مدینے کے تاج، وہی مدینے کے تاجدار جس کا ہم دن رات محفل سجا کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، وہی حضور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں جہاد کا نام سن کے خوف پیدا ہو جائے، حضور فرماتے ہیں وہ کامل ایمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جس کے دل کے اندر جہاد کا نہ اوڑے، مولوی تو جہاد کی بات کرنا لگا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ نوکری تیل پہ لگانی ہے یہ ہے؟ تو پھر بتاؤ، پھر سرکار نے جو فرمایا حضور کو پتہ نہیں تھا؟ صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کر دی، مال سب کچھ قربان کر دیا۔ جب جناب صدیق اکبر آئے، حضور نے فرمایا جنگ تبوک کا موقع ہے، سرکار نے فرمایا کہ آج جو ہے جہاد کے لیے ضرورت ہے، تعاون چاہیے، خدمت ہے، دین کو ضرورت ہے خدمت کی۔ جناب صدیق اکبر سارا سامان اٹھا کے لے آئے، فاروق اعظم آدھا سامان لے کر آ گئے۔ جب حضور نے جناب عمر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال جہاد کے لیے لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے۔ جناب صدیق اکبر تاجدار صداقت، ان کو بھی پتہ تھا پیچھے بچے ہوتے ہیں، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، چلانے پڑتے ہیں، لیکن سارا اٹھا کر جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا بابا جان دیواروں پہ ہاتھ مار رہے تھے، میں نے پوچھا بابا کیا بات ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ عرض کرتے فرماتے ہیں بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جہاد میں دین کو آج دولت کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے راہ میں کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے۔ لے کر جب گئے اور پوچھا سرکار نے، کمال کی بات ہے حضور نے پوچھا، ان سے پوچھا کہ کتنا لائے ہو؟ حضور تو کمال رکھتے ہیں نا، حضور تو نگاہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کتنا لائے ہو؟ اور ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، پوچھا ابو بکر گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو؟ پھر تو وہ صدیق تھے نا، ابو بکر صحابی تھے، کوئی وہابی نہیں تھے کہ وہ اللہ کے رسول کا نام آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے۔ جب میرے حضور نے پوچھا گھر میں کیا رکھ کے آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ تو دہشت گردی جہاد میں فرق ہے، دہشت گرد اپنی ذات کے لیے لڑتا ہے، اپنے مال کے لیے لڑتا ہے، اپنی دولت کے لیے لڑتا ہے، اپنے منصب کے لیے لڑتا ہے، اپنے رتبہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے۔ لیکن جو مجاہد ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں لڑتا، اس کی جب بھی تلوار اٹھتی ہے یا تو نبی کی عظمت کے لیے اٹھتی ہے یا دین اسلام کے پہرے دار کے لیے۔ توجہ ہے۔